شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا چھپکلی ایک منحوس جانور ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی کا خون لگ جائے وہ عصیب زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے والا شخص ناپاک ہو جاتا ہے، جسے 3 دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا گناہ ہے۔ پیارے دوستو، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ آئیے آپ کو قرآن کریم احادیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے اور عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام تو بالکل ہی زہریلی نہیں ہوتی، جنہیں یورپی ممالک اور چائنیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ اس کی کچھ اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کھانے میں اپنی زبان لگا دیں یا وہ خود اس میں گر جائیں اور پھر بعد میں انسان اس کھانے کو کھائے تو چند لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جب چھپکلی دودھ میں گر جاتی ہے اور پھر بے خبری میں دودھ کو پی کر جانی نقصان ہوتا ہے، اور اکثر تو گرنے والے حضرات جوس بناتے وقت ساتھ ہی بے خبری میں مشینری میں چھپی ہوئی چھپکلی کو پیس دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اور خاص کر خواتین کو تو چھپکلی کو دیکھتے ہی ڈرنے لگتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث میں چھپکلی کا تذکرہ ملتا ہے، جو آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو ہر جانور اس وقت آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا اور یہی دعائیں بھی کر رہا تھا، کہ جبکہ چھپکلی واحد جانور ہے جو آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اس بارے میں احادیث پاک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلیوں کو مارا کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھیں۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس کا خاندان سے جڑی ہوئی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلیوں کے خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگے، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ صرف وہ بچے جو چھوٹے تھے، اور زمین غاروں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو بعض اپنی حد وجود میں بے انتہا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کو وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2240 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے لیے چھپکلی کو پہلی چوٹ پر مار دے، اس شخص کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں مارے اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے والے کو دوسری چوٹ میں مارنے والے سے بھی کم ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اور نہ ہی چھپکلی کا خون کو جنات سے تعلق ہے۔ چھپکلی تو ایک موذوع جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ اپنا لعاب یعنی تھوک کھانے میں ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے، جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔
چھپکلی جیسے موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور مارنا جائز اور نہایت اہم ہے، کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کو مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دے جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم اور تیسری میں اس سے کم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔